دشمن کی چالیں سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا سا شاطر ہونا چاہیے، انسان کو اس کے سارے معاملات پر خبر رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 5 بھائی ہیں، ایک بھائی پر ظلم ہوتا ہے، 4 بھائی خاموش رہتے ہیں۔ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بصیرت انہیں اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ اگر تو ابھی بولے گا تو اس ظلم کا زاویہ اور بڑھ سکتا ہے، تو وہ خاموش رہتے ہیں، مصلحت پسند ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں اس ظلم کے خلاف بولیں گے اور اس ظلم کے بدلے میں انصاف حاصل کریں گے۔ مگر جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ایک بھائی جس پر ظلم ہو رہا تھا نا، اس کو بٹھا بٹھا کر کبھی اس کو چائے پلائے گا، کبھی اس کو بسکٹ کھلائے گا، کبھی اس کو کھانے کھلائے گا، کبھی اس کو سینے سے لگائے گا، اور وہ بھائی سمجھے گا یار میرے اپنوں سے تو یہ غیر اچھا ہے جو مجھے سینے سے لگا رہا ہے، جو مجھے یہ تلقین کر رہا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے بھائی تو خاموش ہیں، وہ بول ہی نہیں رہے۔ حالانکہ اس نادان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو میرے 4 بھائی ہیں نا، وہ اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، کبھی فلاں سے مل رہے ہیں، کبھی فلاں سے بات کر رہے ہیں، مگر وہ اس کوشش میں ہے کہ ہمارے بھائی پر جو ظلم ہوا ہے ہمیں اس کے بدلے میں انصاف ملے گا، ہمیں انصاف چاہیے۔ مگر جو غیرت مند بھائی ہوتا ہے نا، وہ اس دشمن سے یہ ضرور کہے گا کہ میری بات سن، بے شک تو میرا خیر ہے، تیرا شکریہ کہ تو میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، تو میری تکلیف میں میرے ساتھ کھڑا ہے، مگر وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا خون ہے۔ وہ اگر آج خاموش ہے نا، تو جس وقت میں خاموش تھا اس وقت وہ بولتے تھے، جس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا نا، اس وقت وہ سب کچھ کرتے تھے۔ آج اگر میں اس مقام پر ہوں نا، تو شاید ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ اپنے بھائیوں کے خلاف بات نہیں سنتا۔ مگر آج ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کے اوپر ایک کڑا وقت ہے۔ سانیہ 13 اکتوبر 2025 تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم نے اس بات کو قبول کیا، ہم نے اس بات کو مانا، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ظلم میں ہماری داد رسی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کو برا بلا نہیں کہتے۔ مگر یہ سینیریو جو چل رہا ہے کہ ہم آج اپنے ہی بھائی اس ظلم کے بدلے میں انصاف لینے کی بجائے ہم اپنے بھائیوں کے اوپر لفظوں کے تیر برسا رہے ہیں، لہجوں کی بندوقیں ہم نے ان کے اوپر تان رکھی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مشکل سے آج کوئی انصاف دلوا سکتا ہے تو وہ ہمارا اپنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جب یہ سانحہ ہوا سب کے دل چلنی تھے، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یار آج علماء کرام خاموش کیوں ہیں، مگر کچھ عرصہ کیا گزرا، کچھ وقت گزرا، اور وہ علماء متحرک ہوئے، ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہوئے، مذاکرات کے سلسلے شروع ہوئے، حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے تصویریں سامنے آئیں، علماء کرام ایک میز پر بیٹھے، اور ہمیں یہ حوصلہ ہوا کہ یار نہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ کریں گے، وہ کر رہے ہیں۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دشمن کی چال کو سمجھانا اور دشمن کا ساتھ دیا۔ وہ کیسے؟ آج میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ ہم لوگ مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف ہوئے، پوسٹیں آئیں، مفتی صاحب آپ کا بیانیہ بہت کمزور ہے، مفتی صاحب آپ نے جو یہ بیانیہ دیا ہے یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنا ہے۔ مجھے آج بتائیں، تحریک لبیک کو کوئی بھی جماعت ہو، آج وہ چل کر مفتی منیب الرحمان کے مدرسے میں کیوں جا رہی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ تحریک لبیک کی قیادت کے بہت سارے افراد کیمرے پر نہیں آ رہے، مگر مفتی صاحب سے ملاقات اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس؟ کارکن جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس سوچ پر ہوتا ہے اس نے لیڈر کا دفاع کرنا ہی ہوتا ہے، بے شک اس کو جس مرضی حد تک جانا پڑے، بے شک اس کو اپنے ماں باپ تک کو گالی دینی پڑے، مگر اس نے لیڈر کا دفاع ضرور کرنا ہے، کیونکہ کارکن کے سامنے حقیقت نہیں ہوتی۔ کارکن ہمیشہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، کارکن ہمیشہ وہ سن رہا ہوتا ہے جو سچ نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، ہم انہی لوگوں کے اوپر لفظوں کے تیر برسا رہے ہیں جو لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں، جو لوگ راتوں کی نیند قربان کر کے ہمارا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ نقصان شاید کچھ نہیں ہے، نہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ یہ جو علماء کے خلاف دلوں میں نفرت بٹھائی جا رہی ہے نا، یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ نہ تو مجھے کوئی عالم دین پیسے دے رہا ہے، نہ ہی مجھے کسی کا نام لے کر پروموشن لینے کی ضرورت ہے۔ میرے دل میں درد ہے، میرے دل میں مفاد نہیں ہے۔ میں اگر کسی تحریک کے حق میں، کسی انسان کے حق میں بول رہا ہوں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے سامنے اس کی دی گئی تمام تر قربانیاں ہیں، میرے سامنے اس کی تمام تر کوششیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ مگر کیوں مجھے نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں، میں حقیقت پسند ہوں۔ جو چراغ آج جل رہے ہیں نا، ان کی مدت بہت کم ہے، یہ کچھ دیر کی بات ہے، وقت کو بازی پلٹنے دیں۔ یہ جتنے خیر خواہ ہیں نا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا، ہاں وہ کدھر ہیں وہ؟ یہ وہ لوگ ہیں محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو چابی والا کھلونا کہتے تھے محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ آپ چندہ بٹورتے ہیں محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر اثاثوں کے الزام لگاتے تھے۔ میری جان، یہ ہوا بہت جلد اپنا رخ بدلے گی۔ جو حقیقت میں آج آپ کے سامنے اشاروں میں کھولنا چاہتا ہوں نا، یہ اس وقت ضرور کھلے گی، مگر شاید آپ کو اس وقت یہ لگے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلائی ہے۔ ابھی تو آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپنی ویڈیوز کے چکر میں ہے، اپنے ویوز کے چکر میں ہے، میں لعنت بیچتا ہوں سر ایسے ویوز پر،
جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو کسی کو آپس میں لڑانے کے چکروں میں ہو۔ ہم حق والے ہیں، حق کی آواز بلند کریں گے، اور ہم نے اس حق کے پیچھے گالیاں بھی سنی ہیں، سن رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے سن رہے ہیں جن سے شاید توقع ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم اہل سنت کے حال پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اگر سمجھ جائیں میری بات تو شاید بن جائے اپنی بات۔